سورۃ الحج کی منتخب آیات کے اس جائزے میں خوش آمدید۔ ہمارے سامنے قرآن کی اس اہم سورت کے کچھ حصے ہیں۔ یہ قیامت، دوبارہ جی اٹھنے، ایمان اور حج جیسے گہرے موضوعات پر بات کرتے ہیں۔ آج ہم کوشش کریں گے کہ ان آیات کے بنیادی پیغامات کو سمجھیں۔ جی بالکل، اور یہ آیات واقعی ایک وسیع دائرہ کار رکھتی ہیں۔ ان میں دیکھیں قیامت کی ہولناکی کا ذکر بھی ہے، کفر کی تنبیہ بھی، اور پھر اللہ کی قدرت، اس کی رحمت، اس کی ہدایت کی یقین دہانیاں بھی ہیں، خاص طور پر حج کے حوالے سے۔ اچھا، تو شروع کرتے ہیں بالکل ابتدائی آیات سے۔ قیامت کا جو منظر کھینچا گیا ہے وہ تو رونگٹے کھڑے کر دیتا ہے۔ مائیں اپنے دودھ پیتے بچوں کو بھول جائیں گی، حمل گر جائیں گے، لوگ جیسے نشے میں ہوں گے، مدہوش۔ آیات 1-2، یہ اتنی شدید منظر کشی کیوں؟ دیکھیں، اس کا مقصد اصل میں قیامت کی جو ہولناکی ہے، اس کی شدت ہے، اس کو واضح کرنا ہے، تاکہ انسان اس حقیقت کو سنجیدگی سے لے، تقوی اختیار کرے۔ آیت 1 یہ شروع سے ایک بہت سنجیدہ ٹون سیٹ کرتا ہے کہ بھئی جواب دہی ہونی ہے۔ صحیح، اور پھر فوراً بعد ان شکوک و شبہات کی بات ہوتی ہے جو لوگوں کو دوبارہ زندہ ہونے پر ہوتے ہیں۔ یہاں یہ بہت دلچسپ ہے کہ دلیل کے طور پر انسانی تخلیق کے مراحل بتائے گئے ہیں، مٹی، نطفہ، خون کا لوتھڑا، پھر گوشت کا ٹکڑا، اور ساتھ ہی بارش سے مردہ زمین کے زندہ ہونے کی مثال۔ آیت 5۔ جی ہاں، یہ بہت بہت اہم نقطہ ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہماری ہی تخلیق اور فطرت کے مشاہدات کو دلیل بنا رہا ہے۔ پیدائش کا عمل اور زمین کا دوبارہ زندہ ہونا، یہ چیزیں تو ہم دیکھتے ہیں۔ تو دلیل یہ ہے کہ جو ذات پہلی بار بے جان چیز سے اتنی پیچیدہ زندگی بنا سکتی ہے، وہ یقیناً دوبارہ بھی بنا سکتی ہے۔ آیات 5-7، اور یہ اس بات پر زور دیتا ہے کہ اللہ ہی الحق ہے، یعنی حتمی سچائی، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ آیت 6۔ بالکل۔ اچھا، تخلیق کی اس قدرت کو سمجھانے کے بعد آیات پھر مختلف قسم کے لوگوں اور ان کے ایمان کی بات کرتی ہیں۔ کچھ وہ جو بغیر علم کے اللہ کے بارے میں بحث کرتے ہیں، آیات 3-8، اور کچھ وہ جن کا ایمان بہت کمزور ہے، جو کنارے پر اعلیٰ حرفن عبادت کرتے ہیں، یعنی بس جب حالات اچھے ہوں تو خوش، مشکل آئے تو فوراً منہ پھیر لیا۔ آیت 11۔ جی، یہ کنارے پر عبادت مطلب ایمان میں کوئی مضبوطی نہیں، کوئی یقین نہیں، بس موقع پرستی ہے۔ آیات واضح کرتی ہیں کہ ایسی بے بنیاد بحثوں اور ایسے کمزور مشروط ایمان کا انجام اچھا نہیں۔ آیات 11-13۔ حقیقی ایمان تو یہ ہے کہ چاہے آسانی ہو یا مشکل، انسان کا یقین اور اللہ پر بھروسہ قائم رہے۔ پھر اس کا موازنہ پکے ایمان والوں کے اجر سے کیا گیا ہے۔ آیات 14 اور 23۔ صحیح۔ ایمان کی اس بحث کے بعد پھر ذکر آتا ہے حج کا اور خانہ کعبہ کا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ لوگوں میں حج کا اعلان کرے۔ آیات 26-27، اور یہ کہ لوگ دور دور سے آئیں گے۔ آیت 27، اپنے فائدے حاصل کرنے۔ آیت 28۔ جی، یہ حج کی قدامت، اس کی تاریخ اور اس کی عالمگیر حیثیت کو ظاہر کرتا ہے ابراہیم کے زمانے سے۔ اور زور کس بات پر ہے؟ اللہ کو یاد کرنا، مناسک ادا کرنا، جیسے قربانی۔ آیات 28، 34، 36۔ منتیں پوری کرنا اور بیت العتیق یعنی اس قدیم گھر کعبہ کا طواف کرنا۔ آیت 29۔ لیکن اہم بات یہ ہے کہ یہ صرف ظاہری رسومات نہیں ہیں، ان کا اصل مقصد اندر کی کیفیت بدلنا ہے۔ جیسے آیت 37 میں واضح ہے کہ اللہ کو قربانی کا گوشت یا خون نہیں پہنچتا، بلکہ تمہارا تقوی پہنچتا ہے، دل کی نیت دیکھی جاتی ہے۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ اچھا، پھر عبادت گاہوں کے تحفظ اور دین پر عمل کی آزادی کی بات آتی ہے۔ آیات ان لوگوں کو لڑنے کی اجازت دیتی ہیں جنہیں صرف اس لیے گھروں سے نکالا گیا کہ وہ کہتے تھے ہمارا رب اللہ ہے۔ آیات 39-40۔ اور یہ بات بھی قابل غور ہے کہ اگر اللہ دفاع کی اجازت نہ دیتا تو مختلف عبادت گاہیں، خانقاہیں، گرجے، یہودیوں کے عبادت خانے اور مسجدیں، یہ سب گرا دی جاتی۔ آیات 40۔ ہو رہا ہو، لوگوں کو ان کے گھروں سے نکالا جا رہا ہو۔ آیت 39۔
اور مختلف عبادت گاہوں کا ذکر کرنا آیت 40 یہ ایک بڑا اصول واضح کرتا ہے کہ جہاں بھی اللہ کا نام لیا جاتا ہے ان جگہوں کا تحفظ اہم ہے، اور اگر تاریخ میں یہ دفاعی اصول نہ ہوتا تو شاید یہ جگہ محفوظ نہ رہتی۔ اور پھر آخر میں تمام ایمان والوں کے لیے ایک طرح سے خلاصہ ہے، ایک کال ٹو ایکشن ہے کہ جھکو، سجدہ کرو، اپنے رب کی عبادت کرو، نیک کام کرو اور اللہ کی راہ میں کوشش کرو، جہاد کرو جیسا کہ حق ہے۔ آیات 77-78 اسے تمہارے باپ ابراہیم کے دین سے جوڑا گیا ہے اور ایمان والوں کو مسلمین کہا گیا ہے۔ آیت 78 جی، یہ ایک جامع اختتامیہ ہے، اس میں سب کچھ آ گیا۔ عبادت یعنی نماز، اچھے کام اور اللہ کی راہ میں کوشش، جد و جہد، یہ سب ایک مکمل دیندار زندگی کے ستون ہیں جس کی بنیاد حضرت ابراہیم نے رکھی اور اسلام نے اسے مکمل کیا۔ اور آخر میں پھر اللہ پر توکل کا پیغام ہے کہ وہی بہترین مولا اور بہترین مددگار ہے۔ تو اگر ہم سمیٹیں، سورۃ الحج کے ان اقتباسات کا سفر ہمیں قیامت کی یاد دہانی سے شروع کرواتا ہے، پھر دوبارہ زندگی کے دلائل دیتا ہے، ایمان کی مختلف حالتیں دکھاتا ہے، حج کی روح سمجھاتا ہے، ظلم کے خلاف دفاع کی بات کرتا ہے، اور آخر میں ایک مکمل اللہ کی تابع زندگی گزارنے کی تلقین کرتا ہے۔ ہاں، مجموعی طور پر پیغام یہی لگتا ہے کہ اللہ کی جو حتمی قدرت ہے، اس کی سچائی ہے، اسے پہچانا جائے، ایمان اور کفر کے نتائج کو سمجھا جائے، اور پھر مکمل سپردگی یعنی اسلام کا راستہ اختیار کیا جائے، جس کا عملی اظہار حج جیسی عبادات ہے اور تقوی اور نیکی پر مبنی زندگی ہے۔ اور جاتے جاتے ایک نقطہ سوچنے کے لیے چھوڑ جاتے ہیں۔ آیت 46 میں کہا گیا ہے کہ اصل اندھا پن آنکھوں کا نہیں بلکہ ان دلوں کا ہے جو سینوں میں ہیں۔ فَإِنَّهَا لَا تَعْمُ الْأَبْصَارُ وَلَٰكِن تَعْمُ الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ۔ تو ان سب آیات کی روشنی میں یہ غور طلب بات ہے کہ دل سے دیکھنے کا اصل مطلب کیا ہے اور یہ بصیرت کیسے حاصل ہوتی ہے۔